دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بخار کے موضوع پر۔ بخار ایک کنڈیشن کا نام ہے، یہ بذات خود کوئی بیماری تو نہیں ہوتی، چونکہ ایک تندرست جسم کا درجہ حرارت 98.5 ہوتا ہے۔ جب یہ درجہ حرارت بڑھ کر 100 یا 100 سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کو بخار کی حالت کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ بذات خود ایک کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری کے ریزسٹنس کے طور پر ہی باہر آتا ہے، جیسے کہ کان کی انفیکشن ہو جائے یا گلے کی انفیکشن ہو جائے، معدے کی انفیکشن ہو جائے، کوئی تڑیوں کی انفیکشن ہو جائے، یا کووڈ-19 کی یا اس طرح کی کوئی وائرل انفیکشن ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس کی علامات تو یہ ہوتی ہیں کہ زیادہ تر ہیڈک ہوتا ہے، شیورنگ ہوتی ہے، یا کپ کپی لگتی ہے، یا پسینہ آتا ہے، یا اس کے علاوہ جسم پر سرخی آ جاتی ہے، یا انفیکشن یا کوئی رپشنز وغیرہ جو اس کی علامات میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ بخار جو ہے یہ جو اب بذات خود تو کوئی بیماری ہے نہیں، تو یہ ہمارا جو ہیپوتھیلمس ہے، جب بھی کوئی جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ جراثیم جو ہے کل ہو جائے۔ تو وہ اس کے لیے اگر تھوڑا بخار ہو تو یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ بخار ہو جائے تو اس کو جلدی اتارنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اس کو اینٹی بایوٹکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر زیادہ تر، لیکن اس میں زیادہ تر اینٹی بایوٹکس استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو زیادہ تر سادہ پانی میں تھوڑا سا سرکہ مکس کر کے تو وہ پٹیاں وغیرہ کر کے بخار کو اتارنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نہیں تو اگر ہم جلدی سے یا یکدم کسی طریقے سے بخار اتارنے کی کوشش کریں تو وہ کمپلیکیشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بعض اوقات انتڑیوں کی انفیکشن کی وجہ سے ٹائیفائڈ ہو جاتے ہیں، یا گلے کی انفیکشن کی وجہ سے، یا ٹانسلائٹس کی وجہ سے بچوں میں یہ اکثر ہی بخار ہو جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کی ہومیوپیتھک علاج کی طرف۔ تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو زیادہ تر سب سے مشکل جو پریکٹس میں بخار اتارنا ہی لگتا ہے، لیکن میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہ انگریزی میڈیسن سے بھی بہت جلدی طریقے سے بخار اتر جاتا ہے، اور اس میں زیادہ کوئی نقصان اور پریشانی کا بھی سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ سب سے پہلے تو فیروفاس میڈیسن استعمال ہوتی ہے اس میں۔ تو جو اس میں گلے کی انفیکشن ہو یا کوئی بخار کسی بھی وجہ سے ہو تو سب سے بہترین میڈیسن ہے، اور یہ ہائی ڈوز میں استعمال کرنے سے بخار میں بہت زیادہ افاقہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نمبر پر سب سے جو بہترین میڈیسن آتی ہے وہ بیلاڈونا ہوتی ہے۔ اس میں جو چہرے پر لالی اور سر کو بخار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر کنڈیشن بچوں میں ہوتی ہے، اور ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو بخار تیز ہوتا ہے اور جسم سے وہ سیک نکلتا اور بھاپ پھینسی نکلتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے لیے یہ بیلاڈونا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ پلساٹیلا ہے، یہ بچوں میں جو نزلہ زکام کی وجہ سے بخار ہو جاتے ہیں، یا موٹے پلپلے بچے ہوں ان کے لیے کرکیلی کارب بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن پلساٹیلا جو موڈ چینجنگ بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ بچوں کو چونکہ زیادہ مسئلہ بخار کا اکثر ہوا رہتا ہے، اس لیے اس میں کیمومیلا میڈیسن بھی استعمال ہوتی ہے، جو اس میں بچہ چڑچڑا ہوتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو کان درد وغیرہ میں بھی بیلاڈونا بہت اچھا کام کرتی ہے، جو کان کی انفیکشن کی وجہ سے اگر بخار ہو جائے تو کالی میور اور بیلاڈونا بہت اچھا جو کام کرتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا جو چیسٹ کی انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو جاتے ہیں ان میں انٹمٹاٹ اور ایپیکاک بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایپیکاک تو تقریباً تمام ملیریا قسم کے جو بخار ہوں گے جن میں پہلے سردی لگتی ہے، اس کے علاوہ بعد جسم کو کبھی کبھی آ جاتی ہے اور پھر پسینہ آ کے اتر جاتا ہے، اس میں ایپیکاک بہت اچھا کام کرتی ہے، اور ملیریا میں چائنا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور بعد میں کمزوری بھی نہیں ہونے دیتی۔ اور اس کے علاوہ جو نیٹومیور ہوتی ہے یہ بھی تقریباً زیادہ تر بخاروں میں اور پرانے بخاروں میں آرسنکل اور نیٹومیور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اور جو ہنیمن کا طریقہ کار تھا وہ رسٹاکس اور برائیونیا کو الٹرنیٹ بخار میں دیا کرتے تھے، وہ پرانے بخاروں میں ٹائیفائڈ چاہے وہ تمر کا ہو یا ٹائیفائڈ ہو یا کوئی انفیکشن کا بخار ہو، اس کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اس میں زیادہ تر جسم میں دردیں وغیرہ بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو باقی جو میڈیکیشن ہے وہ کوشش کیجئے گا کہ ڈاکٹر کی موجودگی میں یا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کی جائیں، اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔